اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض من تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ حمد و ثنا، سپاس و ستائش اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ جس کے دست قدرت میں نظام کائنات ہے۔ درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پرچم داران فضیلت و عدالت پر، بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین، مادر حسنین، بنیان گزار کاخ شرافت و حریت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر۔ درود و سلام ہو میرے مہربان امام، میرے رؤوف امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ذات پر۔ درود و سلام ہو تمام شہدائے اسلام، بالخصوص شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر بنیاد اسلام کو مزید پختہ و مضبوط بنایا۔ ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے ہفتہ وار پروگرام بزم شمس الشموس لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا عنوان تنہا امید یعنی اونلی ہوپ، جو حرم امام رضا علیہ السلام کی طرف سے کیمپین چلائی جا رہی ہے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے، یعنی ایک سلواتی کیمپین ہے، تمام مومنین اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ theonlyhope.info کا ڈسکرپشن میں لنک آ رہا ہے، آپ تمام ناظرین اس پر جا کر اس کیمپین کا حصہ بن سکتے ہیں اور امام زمان علیہ السلام پر صلوات بھیج کر ان کے ظہور میں تعجیل کا سبب بن سکتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم کی طرف سے یہ کیمپین چلائی گئی ہے، امید ہے آپ تمام ناظرین اس کا حصہ بنیں گے۔ ہم شکر گزار ہیں ان تمام چینلز کے جو ہمارے ساتھ ہمکاری کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں اور یہ پروگرام اپنے چینل سے نشر کر رہے ہیں۔ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں دعا گو ہیں آپ سب کے لیے، وہ تمام ناظرین جو مسلسل ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، بارگاہ امام ہشتم میں دعا گو ہیں اور نائب الزیارہ ہیں آپ سب کے لیے۔ چونکہ 15 شعبان کی شب ہے، نیمہ شعبان کی شب ہے، ہم تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور چونکہ منجی عالم بشریت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کی شب ہے، تمام عالم اسلام کو دل کی گہرائیوں سے بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے مشہد مقدس کی ایک بہترین آواز، بہترین ثناخواں جناب موسیٰ موسوی صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دیکھنے والے ناظرین کے لیے بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے امام زمان علیہ السلام کی شان میں کوئی کلام پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کو جشن باسعادت مولا امام زمان علیہ السلام مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص شمس بھائی کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ بندے حقیر کو بارگاہ ملکوتی امام رضا علیہ السلام میں پڑھنے کا موقع دیا۔ بہت بہت شکریہ شمس بھائی آپ کا۔ آقا آ جائیے، آقا آ جائیے، مولا آ جائیے، منتظر آج سارا جہاں ہے، مولا آ جائیے۔ جانشین نبی، جانشین نبی، آپ کا ہی یہ عرض و سما ہے، مولا آ جائیے۔ مولا یہ تیرے جو حبدار ہیں، مشکل میں سارے گرفتار ہیں، مولا جو تیرے، مولا یہ تیرے جو حبدار ہیں، مشکل میں سارے گرفتار ہیں، عسکری کے ثمر، عسکری کے ثمر، سرنگوں آج سارا جہاں ہے، مولا آ جائیے۔ کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، امت بھی ساری پریشان ہے، کعبہ بھی تیرا
یوں ویران ہیں، امت بھی ساری پریشان ہیں، آپ ہی آئیں گے، آپ ہی آئیں گے تو بسے گا یہ سارا جہاں ہے، مولا آ جائیے۔ مانا کہ ہم سب گنہگار ہیں، معافی کے مولا طلبگار ہیں، مانا کہ ہم سب گنہگار ہیں، معافی کے مولا طلبگار ہیں، ہم تیرے ماتمی، ہم تیرے ماتمی، ہر عزادار نوحہ کنا ہے، مولا آ جائیے۔ تیری فرقت میں پھرا چاک گریباں جب سے، تیری فرقت میں پھرا چاک گریباں جب سے، مسجدیں مجھ سے صدا خواہش ہو کرتی ہیں، اور حال کچھ ایسا ہے اب صبح و مسا یہ آنکھیں، حال کچھ ایسا ہے اب صبح و مسا یہ آنکھیں، تیرے دیدار کی حسرت میں وضو کرتی ہیں، تیرے دیدار کی حسرت میں وضو کرتی ہیں۔ یہ تھے جناب موسیٰ موسوی صاحب، جو بہترین کلام آپ تمام مومنین کی سماعتوں کی نظر فرما رہے تھے۔ ہم دعا گو ہیں مولا کی بارگاہ میں موسیٰ بھائی آپ کے لیے، مولا ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور اسی طریقے سے مولا کی مدح و ثنا کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ آباد دین حق کا چمن کون کرے گا، آباد دین حق کا چمن کون کرے گا، جگنو کو تیرگی میں کرن کون کرے گا، سجاد کی طرح سے سخن کون کرے گا، سجاد کی طرح سے سخن کون کرے گا، اسلام کی اب دور تھکن کون کرے گا، اور پردہ یہ اٹھا غیب کا اے حجت آخر، پردہ یہ اٹھا غیب کا اے حجت آخر، بے چین ہے منزل کو اجالے تیری خاطر، تو لوح و قلم عرش معظم کی ہے زینت، تو لوح و قلم عرش معظم کی ہے زینت، دوزخ تیری نفرت ہے تو جنت ہے عقیدت، ہے دین بھی قائم بخدا تیری بدولت، ہے دین بھی قائم بخدا تیری بدولت، عالم کی ہر ایک شے پہ ہے تیری ہی حکومت، عالم کی ہر ایک شے پہ ہے تیری ہی حکومت، تو موت کو رکھتا ہے صدا اپنی اماں میں، تو موت کو رکھتا ہے صدا اپنی اماں میں، کوثر کی تو تفسیر حقیقی ہے جہاں میں۔ امید ہے آپ تمام ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ ایک بار پھر ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ ڈاکٹر محمد عباس نقوی صاحب، خطیب حرم بھی ہیں، اور ہم قبلہ سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح میں آج ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کی طرف سے آغا کو ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ قبلہ نیمہ شعبان کی شب ہے، آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد، اور بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں نائب الزیارہ ہے ہم تمام ناظرین کے لیے، اور قبلہ سے بھی آپ سب کی طرف سے ہم التماس دعا کا کہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ قبلہ ہم چاہیں گے کہ ابتدائی پروگرام میں ہی ہم تمام جتنے عالم اسلام والے ہیں، خاص طور پہ مولا کے چاہنے والے، یہ منتظر کہلاتے ہیں۔ آیا انتظار کہا کسے جاتا ہے؟ ذرا اگر اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے مومنین سمجھے کہ انتظار کا مطلب کیا ہے، انتظار کہتے کسے ہیں؟ آیا ایسے جو وقت بتایا جا رہا ہے، یہ آیا انتظار کے معنی میں آتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جعفری صاحب، پروردگار عالم آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہمارے حرم مطہر ضامن و سامن علی موسیٰ رضا علیہ السلام کے جو ہماری اردو ٹیم ہے، ان سب کے خدمت میں بھی درود و سلام پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ امام سے تمام ہمارے ویورز جتنے بھی ہیں، ہمارے جو ناظرین ہیں، ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تمام مومنین اور مومنات کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی رات ہے، جس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، جس میں تقدیریں بنائی جاتی ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ یعنی
آج کی شب سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بے شک رہا سوال آپ کے سوال کا، بڑا خوبصورت سوال ہے۔ دیکھیں میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، انتظار، ویسے تو قرآن مجید میں اس لفظ انتظار کو بارہا استعمال کیا گیا ہے۔ انتظار ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، انتظار کرنے والوں کے ساتھ۔ کس کا انتظار؟ اس کے لیے پھر قرآن کہتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر مومن ہو تو پھر جسے ہم نے بچا کے رکھا ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور جسے بچا کے رکھا ہے اس کا نام امام عصر ہے، اسی کا انتظار ہے۔ اب اس انتظار کو دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ انتظار وہ کرتا ہے جسے امید ہوتی ہے، اور ہمارے برنامے کا نام بھی، ہمارے پروگرام کا نام بھی دا اونلی ہوپ ہے۔ اب اس اعتبار سے انتظار کا مطلب بھی امیدوں ہی کے بنیاد پر ہوتا ہے۔ امید ہے، ڈوبتے ہوئے کو ایک امید ہے کہ ایک سورج ابھرے گا، ڈوبتے ہوئے کو امید ہے کہ کوئی ایسا سہارا ملے گا، اور یہ سہارا کوئی عام سہارا نہیں ہے۔ ہم تو ہر مخصوص دن پر یہ الفاظ کہتے رہتے ہیں، این السبب المتصل بین الارض والسماء، وہ سبب متصل، وہ امام قائم و حجت آخر کہاں ہے جسے اللہ نے زمین اور آسمان کو باقی رکھنے کے لیے سبب متصل قرار دیا ہے، جو دونوں کو آپس میں ملائے ہوئے ہے، تو اس ذات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بات واضح کرتا چلوں کہ دیکھیے گا، معاملہ یہ ہے، لفظ انتظار کا مطلب صرف ویٹنگ نہیں ہے کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں، یعنی وی آر ویٹنگ فار سم ون ہو از کمنگ ویری سون، اور نہیں، یہ بالکل یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ایکسپیکٹنگ، کیا بات، ویٹنگ اور ایکسپیکٹنگ۔ اللہ ہم سے توقع چاہ کر رہا ہے۔ توقع کس چیز کی توقع؟ توقع اس چیز کی کہ آپ کیا کر رہے ہو امام کے لیے۔ کیا بات، بے شک، یعنی انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور بیٹھے ہوئے ہیں کہ صاحب انتظار گاہ میں بیٹھے ہیں، ابھی گاڑی آئے گی اور ہمیں اٹھائے گی اور لے کے چلی جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انتظار کا مطلب ہے ایکسپیکٹنگ، یعنی آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو، یعنی واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ فرام یور فادر، فرام یور سن، فرام یور ڈاٹر، فرام یور ڈاٹر ان لا، فرام یور سن ان لا، آپ اپنے آپ سے کیا توقع کرتے ہو؟ آپ توقع کرتے ہو کہ آپ کی جو آخری امید ہے، جسے حجت آخر کہا گیا ہے، جو آخری اور تنہا امید رہ گئی ہے کائنات میں، جسے ہم آخری حسین کہتے ہیں، جب اس امام سے توقع رکھتے ہو، وہ امام بھی تو آپ سے توقع رکھتا ہے، آپ اس توقع پہ پورے اترے ہیں، تو اسی کا نام انتظار ہے۔ ادروائز کوئی انتظار نہیں ہے، ہم کوئی انتظار نہیں کر رہے۔ یہ ہے اصل انتظار کا مطلب۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ قبلہ۔ واقعاً یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم جو منتظر ہیں اور امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم امام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ واقعاً یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور چار مصرے مجھے یاد آ گئے کہ مکان تلاش کرو اور مکیں تلاش کرو، مکان تلاش کرو اور مکیں تلاش کرو، جو پاک صاف ہو ایسی زمیں تلاش کرو۔ وہ امام آ بھی گئے تو مولا جائیں گے کہاں؟ ہم آیا آمادہ ہیں اپنے گھروں میں انہیں مدعو کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے۔ اسی کا نام ہے بے شک، مکان تلاش کرو اور مکیں تلاش کرو، جو پاک صاف ہو ایسی زمیں تلاش کرو۔ وہ آنے والا ہے، آئے گا، حکم خالق ہے۔ وہ آنے والا ہے، آئے گا، حکم خالق ہے۔ تم اس کے چاہنے والے کہیں تلاش کرو، تم اس کے چاہنے والے کہیں تلاش کرو۔ قبلہ، امام غائب ہیں، کہ غائب کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کریں، اور غائب کہتے کسے ہیں اور غائب کیوں ہیں، یہ وجوہات اگر تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے لیے آپ بیان فرمائیں۔ جی جعفری صاحب، بہت خوبصورت اور بڑا خطرناک سوال کر دیا ہے آپ نے۔ میں اس سوال کا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلا جاؤں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ہمارے اس کنجسٹڈ ٹائم میں اور بہت ہی مختصر ٹائم میں ہم اپنے اس پروگرام دا اونلی ہوپ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں عرض کریں
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیفینیشن جاننا لازمی ہے غائب کس کو کہتے ہیں اور غائب ہے کون, بالکل بے شک. اور واقعی امام غائب ہے یا نہیں ہے. نمبر 1, ہمارے یہاں ایک قانون ہے, قاعدہ ہے, اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ غاب عنک وغبت عنہ, یعنی ایک وہ ہے کہ جو آپ سے غائب ہے. اب آپ چوٹی کا زور لگا لے کچھ نہیں ہو سکتا, آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اس کو جو غائب ہے. یعنی جو بنیادی طور پر, جو ذاتی طور پر, جو ماہیتی طور پر ہر لحاظ سے غائب ہے, جسے خدا نے غائب کیا ہے, جیسے خدا ہے غائب ہے, ٹھیک ہے. تو لن ترانی یا موسیٰ, اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے ہو. ایک ہے غاب عنک, یہ وہ ہے جو آپ سے غائب ہے. دوسرا ہے غیبت عنہ, یعنی آپ اس سے غائب ہیں. آپ اس سے غائب ہے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاضر ہے لیکن آپ میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے, آپ میں یہ جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکو, ٹھیک ہے. امام دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جو غاب عنہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے غاب عنہ ہوتا ہے, بالکل. اور جو غبت عنہ ہوتا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ اس سے غائب ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ویزیبل ہونے اور ظاہر ہونے کے چانسز ہیں, امکانات ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے غائب کی ڈیفینیشن اور تعریف. رہا سوال یہ کہ میں ویسے بھی اپنے پیجز پر اور اپنے پروگرامز میں کہتا رہتا ہوں, بھائی صاحب امام ہمارا حجت خدا ہے اور حاضر ہے, ناظر ہے, حاضر بھی ہے, ناظر بھی ہے. جو لوگ اس نقطے پر اعتراض رکھتے ہیں کہ کیا امام حاضر اور ناظر ہو سکتا ہے, تو پڑھیے قرآن, اور قرآن کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون, تم اپنا کردار دیتے رہو قیامت تک, تمہارا خدا بھی دیکھ رہا ہے, تمہارا رسول بھی دیکھ رہا ہے, اور المؤمنون جو خاص ہیں, جو مؤمن ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, جو مومن ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو جو کل ایمان ہے وہ نہیں دیکھیں گے, تو یہ تو کل ایمان ہے, وہ کیسے نہیں دیکھیں گے. تو رہا سوال اس بات کا کہ وہ حاضر بھی ہیں, ناظر بھی ہیں, تو امام تو حاضر ہے, تو پھر یہ غائب کون ہے؟ میں غائب ہوں. میرے آنکھوں پر ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں, میری آنکھوں پر ایسے غبار ہے گناہوں کی کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ غائب ہیں اور ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے. رہا سوال کہ امام غائب کیوں ہیں. آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے, تھوڑا سا لمبا ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو سمیٹوں. دوں گا میں ایگزامپلز. ویسے یہ ریزن اور اسباب ہیں امام کی غیبت کے. اچھا یہ کوشش کیجئے گا کہ لفظوں میں اور اس کے جو پروناؤنسیشن ہے, جو اس کا لہجہ ہے, اس کا بڑا خیال رکھا جائے. غیبت اور غیبت میں فرق ہے. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ بیک بائٹنگ, یعنی آپ کسی کی پشت پر, کسی کی بیک پر, کسی کے عدم موجودگی میں کسی کے خلاف کوئی بات کریں. اور دوسری ہوتی ہے غیبت. غیبت میں اور غیبت میں فرق ہے. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا سامنے نہ ہونا, اسے کہتے ہیں غائب. اب آتے ہیں کہ آیا امام غائب کیوں ہے, یعنی ہم سے اوجھل کیوں ہے. میں آتا ہوں. مثال میں نے عرض کیا کہ مثال دوں گا. حکومت نے, اب حکومت کا مطلب میرے اشارے ہیں, میرے ناظرین, میرے دیکھنے والے, میرے بزرگ, میرے بھائی, میری مائیں, میری بچے, میری بچیاں, وہ اس چیز کی طرف غور کریں. میں اشارے کروں گا اور اشارے واضح اور کھلے اشارے ہیں, کوئی ایسی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. خالق, مالک, گورنمنٹ, اس نے ایک راستہ بنایا, اس راستے کا نام صراط رکھا, ٹھیک ہے. جب تک یہ سورج تھا, سورج کون ہے, چلتے ہیں قرآن کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ یہ سورج کون ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سراجن, یہ سورج اسی سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, سورج اسی سراج سے نکلا ہے, سراجن منیرا. اچھا پھر چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. مجھے قسم ہے اس شمس کی. شمس سے مراد ختمی مرتبت ہے. اللہ نے, اس حکومت نے راستہ بنایا. جب تک سورج تھا راستے پر روشنی پڑتی رہی, گڑھے, کھڈے,
کانٹے رکاوٹیں ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت تک نظر آ رہی ہیں تو جب تک یہ سورج تھا, جب تک سورج تھا تب تک, لیکن جیسے ہی یہ سورج گیا, اب اس سورج کا زوال نہیں ہوتا, یہ تو میرے اور آپ کے سورج زوال پذیر ہوتے ہیں. خدا کا سورج جو ہوتا ہے وہ زوال میں نہیں جاتا, وہ یا معراج پہ جاتا ہے, عروج پہ جاتا ہے, یا کمال پہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, تو یہ جب تک سورج تھا تب تک اس راستے پر, اس صراط پر, اس روڈ پر روشنی پڑتی رہی. جیسے ہی یہ سورج گیا, اوجھل ہوا, تو اب کیا ہوا, اب اندھیرا چھا گیا. ٹھیک ہے, تو اب حکومت کی کیا ریسپانسبلٹی ہے, اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ کسی ایسا جو اس سورج جیسا ہو. میرے ناظرین اس بات پر غور کریں, گورنمنٹ کی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس راستے کو روشن واضح دکھانے کے لیے لازمی ہے کہ جیسا سورج تھا ویسی کسی روشنی کا, نور کا انتظام کرے, ویسے کا انتظام کرے. ایسا نہیں تو اب یہ کام بھی ہمارا نہیں ہے کہ پبلک جا کے کوئی ایسی روشنی کا انتظام کرے. پبلک کا یہ کام ہی نہیں ہے, یہ تو کام اس کا ہے. ٹھیک ہے, غور کیجئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں. تو حکومت کی یہ ریسپانسبلٹی ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتظام کرے. حکومت نے کیا کیا, اس اندھیروں سے بچنے کے لیے کہ کہیں کوئی راستہ بھٹک نہ جائے, تو اس نے ایک نور کا انتظام کیا, اسٹریٹ لائٹ جسے ہم کہتے ہیں, ایک نور کا انتظام کیا. جب یہ شرارتی بچہ تھا اس نے اس نور کو نقصان دیا, پھر دوسرا نور, تیسرا نور, چوتھا نور, پانچواں, ساتواں, آٹھواں, نواں, دسواں, جب 11 نور کو اس شیطان صفت انسان نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور نقصان پہنچایا, تو اس حکومت نے یہ اعلان کیا کہ اب 12واں, یہ ریزن بتا رہا ہوں کہ میرا امام غائب کیوں ہے, تو اس کا سبب یہ ہے کہ اس حکومت نے اعلان کر دیا کہ اب 12واں تب آئے گا جب یہ لوگ سدھریں گے, سدھریں گے نہیں تو 12واں بھی نہیں آئے گا. اس لیے امام کی غیبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہمارے گناہگار ہونا ہے, ہمارا اس چیز کا جو ہے وہ آمادہ نہ ہونا ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. امید ہے ہمارے تمام ناظرین بھی محظوظ ہو رہے ہوں گے اور استفادہ کر رہے ہوں گے. بہت عظیم موضوع, بہترین افکار قبلہ روشنی ڈال رہے ہیں اور ہم تمام فیضیاب ہو رہے ہیں اس علم کے چشمے سے. قبلہ بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمیشہ ہماری زحمت قبول کرتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو مستفید فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہم آمادہ نہیں ہیں, تو مجھے 4 مصرے یاد آ گئے کہ گر کوئی مجھ کو بتا دے تو کہاں پردے میں ہے, گر کوئی مجھ کو بتا دے تو کہاں پردے میں ہے, سر کے بل چل کر میں جاؤں تو جہاں پردے میں ہے, کون کہتا ہے امام انس و جاں پردے میں ہے, کون کہتا ہے امام انس و جاں پردے میں ہے, آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے, آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں. ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے, ہمیں بصیرت کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آنکھوں کے آگے سے وہ گناہوں کا پردہ ہٹانے کی ضرورت ہے جس کے بعد نور خداوندی کا انسان مشاہدہ کر سکتا ہے. میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ قبلہ, چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہتی, محدود وقت کا پروگرام ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں ہمیشہ ہماری تشنگی ہم دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور وہ مٹ نہیں پاتی پیاس ہماری. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے تمام ناظرین کے لیے بیان فرمائیں کہ امام غائب ہیں, ایک غائب حاضر کی ہدایت کیسے کر سکتا ہے, امام غائب رہ کر کس طریقے سے ہدایت کر سکتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک عجیب معمہ بنا ہوا ہے, ایک چیز جو ہے کہ امام کا ظہور ہونا, امام علی کا ظہور ہونا, امام حسین کا ظہور, امام حسن کا ظہور, پوسٹرز تک نکل آتے ہیں ہمارے مختلف ایالتوں سے, صوبوں سے کہ بھائی فلاں امام کے ظہور کا جشن ہو رہا ہے. تو ظہور میں اور ولادت میں کیا فرق ہے, یہ ہمارے ناظرین کے لیے اگر بیان کرتے چلیں. جی جعفری صاحب, بالکل آپ کا بہت ہی خوبصورت سوال, ایک سوال نہیں ہے, آپ نے ایک میں 2-3 سوال کر ڈالے ہیں, لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ اس محدود وقت میں اپنے سارے ناظرین کو جو امید لگا کے بیٹھے ہیں کسی آخری حسین کی, اور وہ آخری حسین ضرور ہے لیکن یہ تنہا امید ہے جس میں جو ہے وہ انتظار میں ہیں, جس کے انتظار میں ہیں.
دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ سوال تو بڑا عمدہ ہے آپ کا کہ غائب رہ کر ہدایت کیسے کرتے ہیں. ہمارے یہاں دنیا میں بہت سارے اسکولس آف تھاٹ ہیں, بہت سارے جو ہے وہ نظریات پائے جاتے ہیں, بہت سارے افکار پائے جاتے ہیں. تو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بھائی صاحب معاملہ یہ ہے کہ دین دو طرح کے ہوتے ہیں, یا خود ساختہ یا خدا ساختہ. یہ غور کیجئے گا, بہت ہی میرے ناظرین, میرے جو نوجوان بچے بچیاں غور کریں کہ دین دو طرح کے ہوتے ہیں, یا خود ساختہ ہے یا خدا ساختہ ہے. بھائی جیسے بھی دین ہوں, چاہے خود ساختہ ہو چاہے خدا ساختہ ہو. اچھا میں یہ تھوڑا بات اور بھی بڑھاتا چلوں کہ چاہے کوئی کیپٹلزم کا قائل ہو, چاہے کوئی مارکسزم کا قائل ہو, چاہے کوئی جو ہے یعنی لبرلزم کا قائل ہو, چاہے کوئی جو ہے وہ کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتا ہو, ریلیجیس ہو یا نہ ہو, لیکن خدا کو مانے یا نہ مانے, شیطان کو ضرور مانتا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو کچھ نہ مانے شیطان کو مانتا ہے. میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ یہ شیطان غائب رہ کر جب گمراہ کر سکتا ہے تو میرا مہدی غائب رہ کر ہدایت کیسے نہیں کر سکتا؟ تو پاسبلٹی ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حرم امام رضا میں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں دن ہے یا رات ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ صاحب دن ہے, تو میں کہوں گا سورج تو نظر نہیں آ رہا, سورج بدلی کے پیچھے چھپا ہوا ہے. سورج نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی اپنی وہ روشنی پہنچا رہا ہے. یار ایک شمس اپنی روشنی پہنچا دے, شمس جعفری صاحب, ایک شمس یعنی چھپ کے اپنی جو ہے وہ روشنی دنیا تک پہنچا سکتا ہے, تو یہ تو شمس الشموس ہیں. جو شمس الشموس ہو وہ تو اپنی روشنیاں, اپنی ہدایتیں, اپنی کرامتیں, اپنی عزتیں, اپنی فضیلتیں کیسے نہیں پہنچا سکتے؟ کیونکہ میں شروع میں یہ عرض کر چکا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں, دوبارہ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ ذات ہے جو ہماری آخری امید اور ہمارا آخری سہارا ہے. یہ وہ ذات ہے جس کو اللہ نے سبب المتصل بین الارض والسماء قرار دیا ہے. یہ وہ سبب متصل ہے جو زمین اور آسمان کو باقی رکھے ہوئے, اسی کی بنیاد پر دنیا قائم ہے, اور اگر ہے تو اسی قائم کے صدقے میں قائم ہے. تو یہ تو وہ سبب تھا کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. دوسرا سوال جو ایک لحاظ سے بڑا کنٹروورشل اور بڑا جو ہے وہ یعنی ایک سخت سوال ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیں بھائی صاحب, معاملہ کیا ہے کہ آئے دن ہمارے یہاں ظہور ہوتے رہتے ہیں. کبھی جو ہے وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا ظہور ہو رہا ہے, کبھی حضرت قاسم کا ظہور, کبھی امام حسن کا ظہور, کبھی امام حسین کا, کبھی نبی اکرم کا, کبھی جناب سیدہ کا. میں بڑے انتظار میں تھا کہ دیکھتے ہیں کہ 15 شعبان کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں, جو 11 کے لیے, بلکہ یوں کہوں جو 13 کے لیے ظہور کے قائل ہیں اور ظہور کہہ رہے ہیں, وہ 15 شعبان کو کون سی مبارک دیں گے؟ ولادت امام زمانہ مبارک دیتے ہیں یا ظہور امام زمانہ وہ یہاں پر آ کے جب میں نے 15 کو دیکھا تو اس میں تو وہ نظر آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امام زمانہ کی ولادت مبارک. کیوں ولادت مبارک بھائی؟ 11 کے لیے تو ظہور مبارک ہو اور 12ویں کے. اصل میں یہ پری پلانڈ ہے, یہ منصوبہ بنایا گیا ہے کہ آئے دن اتنے ظہور کرواؤ کہ اصل ظہور سے ان کا ذہن ہٹ جائے, ان کی فکر ہٹ جائے. تو یہ ایک پری پلان ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری کہانیاں, اور اگر ہم لوگ اس چیز پر زور نہ دیں تو یہ تو ہر 10 دن میں ایک نیا ظہور کرواتے پھریں گے. تو یہ فرق ہے. نو ڈاؤٹ معصوم کی ولادت میں اور غیر معصوم کی ولادت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. معصوم غیر معصوم اگر دنیا میں آتا ہے تو اس کی صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں گھر کو صاف کرنا پڑتا ہے اور سب, لیکن ولادت کے بعد. اور جب معصوم آتا ہے تو اس کی ولادت سے پہلے صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں. کیسے صفائیاں شروع ہوتی ہیں؟ کعبے کی صفائی کیسے شروع ہوئی؟ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو. بھائی آپ اس گھر کو اس آنے والے بچے کے
कैलेबर पर ला रहे हो, यानी वो काबा इस काबिल ही नहीं था कि जो बच्चा आ रहा है उसकी पाकाई और उसकी ततहीर इतनी आला थी कि इस काबे को उस लेवल पे लाया जा रहा है। अंदाज़ा करें मासूम की तहारत और विलादत का अंदाज दूसरा है, हमारा दूसरा है, लेकिन है विलादत, ठीक है। और मैं यहाँ पर अपने नाज़रीन को एक चीज़ अर्ज़ करता चलूँगा कि आप क्या बात कर रहे हो। हम ज़ियारतों में ये पढ़ते हैं कि यानी असलाबुश्शाम खा वल अरहामुल मुतहरा, अब मेरा सलाम है उन रहमों पर, उन माओं पर और उन सुल्बों पर जिनमें ये नूर मुंतकिल होता रहा। तो भाई साहब अक्ल के नाखुन लेने चाहिए। याद रखिएगा कि ज़ुहूर की हकीकत को छुपाने के लिए ये सारे ज़ुहूर बनाए गए हैं और हमारे सादा लोह इंसान बेचारे वो इस चक्कर में आकर और हर विलादत को ज़ुहूर कहते फिर रहे हैं। ये है असल सबब जिसकी वजह से जो है वो कहा गया है। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह क़िबला, बेहतरीन। वाक़न हम एक बहुत बड़ा मुअम्मा था जो हल हो गया विलादत और ज़ुहूर का। उम्मीद है हमारे तमाम नाज़रीन के लिए भी ये चीज़ रोशन हो गई होगी कि विलादत किसे कहते हैं और ज़ुहूर किसे कहते हैं। मैं क़िबला इख्तिताम में चाहूँगा कि जाते जाते आप, चूँकि अभी हमने यहाँ से जमकरान मुंतकिल होना है, वहाँ क़िबला तकी मेहदवी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, प्रोग्राम का हिस्सा हैं और हम क़िबला की तरफ भी जाते हैं और उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं। हम क़िबला से कहेंगे कि क़िबला को खुदाहफ़ज़ी करने से पहले हमारे तमाम मोमिनीन के लिए बारगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से अगर दुआ फरमा दें तो बड़ी नवाजिश होगी। जी जाफ़री साहब, मैं ज़रूर दुआ करूँगा हमारे नाज़रीन के लिए भी, हमारे देखने वाले के लिए भी और हमारे यहाँ पर आए हुए जो मोमिनीन मौजूद हैं जवारे इमाम रज़ा में, मैं दुआ करूँगा। और वो दुआ भी आज के दिन से मखसूस है और आखिरी उम्मीद और द ओनली होप के हवाले से मैं दुआ करूँगा। मेहदी भी तेरा नाम है ऐ आखिरी इमाम, जलवा तेरा ग़ुलाम है ऐ आखिरी इमाम, छोटा सा तुझसे काम है ऐ आखिरी इमाम, रुसवाइयाँ जहाँ हों वो बस्ती उजाड़ दे, हर दुश्मन शब्बीर का चेहरा बिगाड़ दे। जब बात पड़ गई है तो टाली न जाएगी, ईरानियों के खून की लाली न जाएगी, जिंदा इमाम वक्त है ये जान लीजिए, इस आखिरी हुसैन को पहचान लीजिए। लेकिन यहाँ पर जाफ़री साहब मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ, इमाम के आने के दो असरात होंगे, मुस्बत और मनफी। मैं दोनों को पेश करना चाहता हूँ। मेरे इमाम के आने के दो असरात होंगे। मैं पहले मनफी से शुरू करता हूँ। अब मनफी इसलिए कि हम ला इलाहा पहले कहते हैं मनफी और इल्लल्लाह जो मुस्बत है उसको बाद में लाते हैं, तो इस वजह से जो है वो मैं पहले मनफी। उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो, जब इमाम आएंगे तो उठेगा शोर सफ़े कारज़ार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मज़ार से भागो, सदा किसी की नबी के दयार से भागो, कबाए जुल्म तशद्दुद का फाड़ने वाला फिर आ गया दरे खैबर उखाड़ने वाला। ये होगा मनफी पहलू। अच्छा, मुस्बत पहलू क्या होगा? अली कहेंगे नजफ से कि मरहबा बेटा, निकाल दे दिले हैदर से हौसला बेटा, बचे ना आज कोई बानिए जफा बेटा, तेरे निसार तेरी जंग के फिदा बेटा, मैं हद्दे सब्र में था कारज़ार तेरी है, मिली मुझे थी मगर जुल्फ़िकार तेरी है। तो मैं दुआगू हूँ परवरदिगार आलम, इस 15 शाबान के सदक़े में हम तमाम इंतज़ारान और मुंतज़रान उम्मीद, मुंतज़रान अदालत के इस इंतज़ार को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं दुआगू हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे नौजवानों के नसीबों को अच्छा फरमाए और जो मोमिनीन जहाँ जहाँ हमें कमेंट्स के ज़रिए से इल्तिमास से दुआ कह रहे हैं, आप लोगों को कहते रहते हैं, परवरदिगारा उन सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा और पूरे कायनात से इस वबा और सारी वबाओं को दूर फरमा, ताकि मोमिनीन इन सारे मकामात और रतबात आलिया पर पहुँचें और वो अपने दर्द दिल अपने इमाम से रूबरू कर सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये थे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला मोहम्मद अब्बास नकवी साहब, जो बेहतरीन ख़यालात का इज़हार फरमा रहे थे और तमाम मोमिनीन महजूज़ हो रहे थे। उम्मीद है आप सब ने इस्तिफ़ादा किया होगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं जमकरान की तरफ, जहां हमारे साथ आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला तकी मेहदवी साहब। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हम क़िबला से गुजारिश करेंगे कि अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शम्स जाफ़री साहब, परवरदिगार आपकी और आपकी पूरी टीम की नेक तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए।
بالخصوص آستانہ حرم قدس رضوی اور شعبہ اردو زبان کے جو انتظامیہ ہیں اس کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور اسی طریقے سے جو مسجد جمکران کے اندر انتظامات کو دیکھ رہے ہیں، پروردگار ان تمام کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو زمانے کے امام کی جانثاروں میں شامل فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کینسل ہو گیا تھا؟ اچھا نہیں، پہلے تو شکریہ ادا کر کے پھر ہم شروع کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، پروردگار آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور بالخصوص آستانہ قدس رضوی جہاں سے یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے مسجد جمکران کی جو انتظامیہ ہیں ان تمام کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کا شمار حضرت حجت ابن الحسن کے جانثاروں میں فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین گرامی، سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں اور آپ تمام کی جانب سے حضرت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور ان کے اجداد کی خدمت میں حضرت حجت ابن الحسن کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سرکار کا ظہور جلد از جلد ہو اور ہم ان کے اعوان و انصار میں شامل ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ایک تیرے ہجر میں اے فہم و ذکا کے یوسف، ایک تیرے ہجر میں اے فہم و ذکا کے یوسف، کتنی آنکھیں ہیں جو یعقوب ہوئی جاتی ہیں۔ واقعاً اگر اس چیز کو انسان اپنی زندگی میں محسوس کرے تو امام زمان علیہ السلام زندہ ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، اس روئے عرض پر موجود ہیں۔ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اسی طریقے سے حضرت حجت ابن الحسن کو بھی پروردگار نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ نہیں، وہ اسی سرزمین میں ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے۔ اور کسی نے ظاہراً بلکہ علامہ اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا وجود پروردگار پر، اور میں اسی جملے کو وجود امام زمان علیہ السلام کے لیے استعمال کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ آج کے دانشور حضرات اور فلاسفر وجود خدا کا انکار کر دیں اور کہیں کہ نہیں، خدا تو ہمیں نظر نہیں آتا، اگر خدا کا وجود ہے تو دکھائی دے، ہر چیز کا وجود ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آج کا دانشور وجود خدا کا انکار کر دے لیکن وجود محمد مصطفیٰ کا انکار نہیں کر سکتا، وہ پیغمبر اکرم کا انکار نہیں کر سکتا، وہ رسول خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو جس طریقے سے وجود خدا کا انکار اس وجہ سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وجود حضرت نبی اکرم موجود ہے، اسی طریقے سے وجود امام زمانہ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا جا سکتا جبکہ ہمارے سامنے پہلے معصوم سے لے کر 13ویں معصوم تک کی ہستیاں موجود ہیں اور ان کی بیان کردہ احادیث موجود ہیں، اور ہمارے ہر امام نے اور ہمارے ہر معصوم نے ایک ہی بات بیان فرمایا کہ اس امت کے 12 امام ہوں گے۔ تو 11 امام تو لوگوں نے دیکھا ہے اور ان سے ملاقات کی ہے، اور 12ویں امام وہ ہیں جو پردہ غیب کے اندر ہیں، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہمارے 12ویں سرکار پردہ غیب میں جائیں گے اور ان کی غیبت طولانی ہوگی۔ تو حضرت حجت ابن الحسن کی ہم غیبت کے زمانے میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد وہ زمانہ نصیب ہوگا کہ جب سرکار ظہور فرمائیں گے اور ہم ان کی قدم بوسی کریں گے، ان کا دیدار کریں گے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے، چونکہ پروگرام کو عنوان بھی رکھا گیا ہے کہ تنہا امید، اور واقعاً ایسا ہی ہے کہ امام زمانہ کے علاوہ ہمارے پاس اور کون سی امید ہے۔ ہر زمانے کے شیعہ کے پاس اس کا امام موجود ہوتا تھا جن کے پاس جا کر وہ درخواست کرتے تھے، اپنی حاجت بیان کرتے تھے، اور پھر مولا علی علیہ السلام ہو یا دیگر ائمہ علیہم السلام ہو وہ ان کی مشکل کشائی کیا کرتے تھے۔ تو آج کے زمانے کا بھی شیعہ بہرحال ایک امام کا محتاج ہے کہ اس کی طرف جائے، اپنی حاجات کو بیان کرے تاکہ وہ ان کی مشکل کشائی کرے۔ تو تنہا امید ہے زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری امید امام زمانہ علیہ السلام ہیں تو کیا ان کی کوئی امید نہیں ہے ہم سے؟
کیا وہ بھی ہم سے کوئی توقع نہیں رکھتے ہیں؟ کیا ان کی بھی کوئی ہماری طرف ہماری نسبت سے کوئی امید نہیں بنتی ہے؟ اور جس طریقے سے ہم کربلا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک امید وہ ہے جو کربلا والوں کو امام حسین علیہ السلام سے ہے کہ امام حسین واحد کشتی نجات ہیں اور واحد مصباح الہدیٰ ہیں اس زمانے کی، تو اسی طریقے سے امام حسین کو بھی امید ہے اپنے جانثاروں سے، اپنے مجاہدوں سے، اپنے سپاہیوں سے، اور اسی امید پر پورے اترے ہیں شہداء کربلا۔ جب شب عاشور چراغ کو بجھایا گیا اور کہا گیا کہ تم سب چلے جاؤ، تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کیوں تیار نہیں ہوئے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امام کی امید یہ ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور حضرت حبیب ابن مظاہر ہوں، حضرت مسلم بن اوسجہ ہوں، حضرت زہیرقین ہوں، مولا غازی عباس ہوں، حضرت علی اکبر علیہ السلام ہوں، تمام ہی انصار وہ ہیں کہ جن کا ایک ہی نظریہ اور ایک ہی ارادہ ہے کہ مولا اگر آپ ہمیں چھوڑنے کی اجازت دیتے بھی ہیں تب بھی ہم اس اجازت کو استعمال نہیں کریں گے، ہماری تنہا امید آپ ہیں۔ اور اسی طریقے سے امام حسین بھی گویا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری بھی امید تم لوگ ہی ہو کہ جن سے کربلا اپنا رنگ دکھائے گی اور ہر زمانے کا شخص تمہاری وجہ سے بھی ہدایت پا سکے گا۔ جس طریقے سے جناب حر کا کردار موجود ہے، جناب حبیب کا کردار موجود ہے، جناب علی اکبر کا، جناب علی اصغر کا کردار موجود ہے، تو ہر سن سے تعلق رکھنے والے افراد کا وہاں پر کردار موجود ہے۔ اسی طریقے سے اگر امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو ہماری امید تنہا امام زمانہ سے ہے، لیکن امام زمانہ کی امید بھی ہم سے ہے۔ اور کیا امید ہے؟ میں ایک دعا کا جملہ آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں، بہت مختصر دعا ہے، مفاد الجنان کے اندر بھی موجود ہے، مصباح کف امیر کے اندر بھی موجود ہے، اور متعدد کتابوں کے اندر ذکر ہوئی ہے۔ حتیٰ جو لوگ مسجد جمکران آتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور مشرف ہوتے ہیں، انشاءاللہ پروردگار آپ تمام کو بھی مسجد جمکران کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس کتاب کے اندر ایک دعا ہے جو بطور خاص ہم مختلف سن سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے امام زمانہ نے کہی ہے، اور اس دعا کے اندر ہی پیغام ہے۔ اور یہی معصومین علیہ السلام کی دعاؤں کا طرز امتیاز ہوتا ہے کہ وہ صرف دعا من حیث الدعا نہیں کر رہے ہوتے، انہیں کوئی چیز صرف طلب نہیں کرنی ہے پروردگار سے، بلکہ یہ کہنا بھی چاہتے ہیں کہ پروردگار ہم بھی اس اسٹینڈرڈ پر آنا چاہتے ہیں کہ تاکہ تیری خدمت کر سکیں اور تیرے دین کا پیغام عام کر سکیں۔ اس دعا کے اندر ویسے تو جملے بہت سے ہیں، لیکن جس جملے کو میں نے انتخاب کیا ہے 14 جملے ہیں، اور 14 مختلف اصناف سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے امام زمانہ دعا فرما رہے ہیں، اور ہر فرد کے لیے امام نے 2 دعائیں فرمائی ہیں۔ گویا امام نے صبح و شام کا ہمیں نسخہ دے دیا۔ جس طرح سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور مریض کہتا ہے کہ ہمیں کوئی دوائی دیجئے، تو مریض دعا تو دیتا ہی ہوگا، لیکن جو دوائی دیتا ہے وہ عام طور پر اس طرح سے ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ صبح کے وقت استعمال کرنا اور 12 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ دوائی استعمال کرنا۔ تو 2 دوائیاں گویا امام زمانہ علیہ السلام نے ہم سب کے لیے لکھ دی ہیں، اور سب سے پہلے علماء کو اس دعا کے اندر شامل کیا ہے۔ سب سے پہلے علماء کے لیے دعا، پھر طالب علموں کے لیے دعا، پھر سامعین کے لیے دعا، پھر امیروں کے لیے، پھر غریبوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، رعایا کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سبھی کو اس کے اندر شامل کیا ہے۔ وہ آپ کی خدمت میں دعاؤں کا جملہ عرض کر رہا ہوں، اور میرے پاس چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں گا۔ مولا شاہ فرماتے ہیں آغاز دعا اس طرح سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ و بعد المعصیہ۔ پروردگارہ ہمیں رزق دے، لیکن یہ رزق کون سا ہے؟ یہ پیسہ اور ڈالر کا رزق نہیں ہے، یہ رزق وہ ہے جو اس سے زیادہ قیمتی ہے اور جو ہماری مقصد حیات ہے۔ امام شاہ فرماتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمیں یہ رزق دے کہ تو ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق دے اور معصیت سے بچا لے، یعنی تو ہمیشہ اپنی فرما برداری میں رکھ اور شیطان کی فرما برداری سے ہمیں بچا لے۔ اور اس کے بعد یہ دعا آگے بڑھتی ہے، اور آگے بڑھ کر وہ جو 14 جملے آتے ہیں اس کا پہلا جملہ یہ ہے، وَتَفَضَّلْ عَلَىٰ عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِيحَةِ۔ پروردگارہ امام زمانہ دعا فرما رہے ہیں، پروردگارہ جو ہمارے علماء ہیں ان کو 2 دوائیاں دے دے اور 2 دعائیں دے دے۔ وہ کون سی 2 دعائیں اور 2 دوائیاں ہیں؟ کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے علماء کو زاہد بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے۔ پہلے یہاں سے معاملہ شروع ہوگا تو بعد عوام تک جائے گی، کہ خود علماء کو زہد کی اور تقوی کی توفیق عطا فرما، والنصیحہ، اور دوسروں کو نصیحت کرنے کی اور صحیح راستے کی طرف لانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ علماء کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ عوام کو اپنے ساتھ رکھیں اور کسی طریقے سے انہیں خوش کرتے رہیں،
ہاں خشک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو شوگر کوٹڈ ہے اس کے ساتھ دوائی بھی ہونی چاہیے تاکہ صحیح راستے کی طرف عوام الناس آ سکے اور انسان صحیح راستے کی طرف انہیں لا سکے۔ تو فرماتے ہیں وَتَفَضَّلَ عَلَىٰ عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِیحَةِ، اور پروردگارہ ہمارے علماء کو زہد اور نصیحت عطا فرما، وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، اور طالب علموں کو عطا فرما، بِالْجُهْدِ وَالرَّغْبَةِ، مسلسل کوشش کرنے کی توفیق دے اور صحیح سمت کی طرف آگے بڑھنے کی توفیق دے، وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ، اور جو سننے والے ہیں سامعین ہیں انہیں توفیق دے، بِاتِّبَاعِ وَالْمَوْعِظَةِ، کہ وہ صحیح راستے کی طرف پیروی کریں، ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی خوش کرنے والا ہے اس کے راستے کی طرف چلے جائیں، جو نصیحت کرنے والے ہیں ان علماء کی طرف رجوع کریں اور ان کی پیروی کریں۔ والموعظہ، یہاں عجیب لفظ ہے، اس کے کئی سارے ترجمے کیے گئے ہیں، اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ موعظہ لینے کی بھی پروردگار نے توفیق عطا فرمائے، لیکن ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سامعین کی ذمہ داری صرف موعظہ لینا نہیں ہے بلکہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، موعظہ دینا بھی سامعین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ وَعَلَىٰ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ بِالشِّفَاءِ وَالرَّاحَةِ، اور پروردگارہ زمانے کے امام دعا فرما رہے ہیں، انشاءاللہ آمین کہیے گا کہ پروردگارہ جو مسلمان ہیں اور مریض ہو چکے ہیں انہیں شفا دے دے اور راحت دے دے۔ وَعَلَىٰ مَوْتَاهُمْ، اور جو مر چکے مرحومین ہیں، بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، پروردگارہ انہیں اپنی رأفت اور رحمت میں شامل کر لے۔ وَعَلَىٰ مَشَائِخِنَا، اور جو بوڑھے ہیں، بِالْوَقَارِ وَالسَّکِینَةِ، انہیں وقار اور انہیں سکون عطا فرما دے۔ وَعَلَى الشَّبَابِ، اور اہم دعا آ رہی ہے جوانوں کے لیے، پروردگارہ ہمارے جوانوں کو بِالْإِنَابَةِ وَالتَّوْبَةِ، انہیں توبہ کرنے کی اور پروردگار کی طرف واپس آنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دروازہ ہمیشہ جوانوں کے لیے کھلا ہے اور ہر انسان کے لیے کھلا ہے، لیکن بالخصوص جوانوں کے لیے، کیونکہ جوانی میں انسان کبھی کبھار جذبات میں بہت غلط ڈائریکشن میں چلا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری دنیا ختم ہو گئی۔ ابھی دنیا ختم نہیں ہوئی، ابھی شروع ہوئی ہے، اور انسان کو توبہ کرنے کے بعد صحیح ڈائریکشن کی طرف آنا چاہیے۔ وَعَلَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ، اور پروردگارہ ہماری خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما۔ وَعَلَى الْأَغْنِيَاءِ بِالتَّوَاضُعِ وَالسَّعَةِ، اور جو امیر ہے ان کو خود تواضع اور انکساری کی توفیق عطا فرما اور انہیں بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ وَعَلَى الْفُقَرَاءِ بِالصَّبْرِ وَالْقَنَاعَةِ، اور فقیروں کو صبر کرنے کی اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ وَعَلَى الْغُزَاةِ، اور مجاہدین کے لیے، یعنی گویا فوجیوں کے لیے دعا ہو رہی ہے، یعنی ہر قوم کے اندر، ہر ملت کے اندر فوجی موجود ہے، بالخصوص مسلمان امت کے اندر مسلمان مرزوں کی جو حفاظت کر رہے ہیں، مسلمان حدود کی جو حفاظت کرنے والے افراد ہیں اور اپنی جان کی نذرانہ پیش کر رہے ہیں، پروردگارہ ان مجاہدین کو بالنصر والغلبہ، ان کی نصرت بھی فرما اور ان کو غلبہ بھی نصیب فرما۔ اور 3 دعائیں رہ گئی۔ وَعَلَى الْأُسَرَاءِ، اور جو بے جرم اسیر ہو گئے ہیں کسی ملک کے اندر، بے جرم قیدی ہیں، بالخلاص والراحہ، انہیں رہائی نصیب فرما اور انہیں راحت نصیب فرما۔ وَعَلَى الْأُمَرَاءِ بِالْعَدْلِ وَالشَّفَقَةِ، اور جو حکمران ہیں انہیں عدل اور عدالت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ عوام کے اوپر سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب خود امام زمانہ حکمرانوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں تو جب امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت آئے گی تو کیسا عدل اور انصاف ہوگا اور کیسی شفقت اور مہربانی ہوگی امام زمانہ کی حکومت میں۔ جو کبھی کبھار لوگوں کے ذہن میں یہ غلط تصور قائم ہو گیا ہے کہ امام زمانہ تلوار لے کر آئیں گے اور ہر ایک کی گردن اڑا دیں گے، یہ تصور بہت باطل ہے۔ امام کا کردار وہی ہوگا جو رسول اللہ کا کردار تھا، امام کی سیرت وہی ہوگی جو مولا علی علیہ السلام کی سیرت تھی، وہی محبت، وہی شفقت اور وہی اخلاق پیش کریں گے کہ جو رسول اکرم کا اور خلق عظیم کے مالک کا کردار تھا۔ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ بِالْإِنصَافِ وَحُسْنِ السِّیرَةِ، اور عوام کو اور رعیت کو بھی توفیق دے کہ وہ انصاف کے ساتھ اور حسن سیرت کے ساتھ مظاہرہ کر سکے۔ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ انصاف کریں اپنے کاموں میں اور حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں مسائل یہیں سے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پیپر تو بہت اچھی طریقے سے پیپر ورک اپنا مکمل کر لیا ہے، ڈاکیومنٹیشن ہماری مکمل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری دنیاوی ڈاکیومنٹیشن بہت اچھی مکمل ہو، لیکن یہ جو 2 فرشتے لکھ رہے ہیں یہ ہماری نیتوں سے بھی واقف ہیں اور کہیں پر بھی اگر ہمارے یہاں سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس سے بھی واقف ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے اسکٹس بنائے گئے ہیں، بہت سارے ڈرامے بنائے گئے ہیں، اور انسان کو ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ انسان کی عام زندگی کے اندر کئی سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جہاں میں نے کوتاہی کی ہے رعایا کے طور پر، تو پھر مجھے کہیں اور سے بھی نظر آتا ہے کہ اس نے بھی میرے ساتھ ناانصافی کی، اور اس نے اگر ناانصافی کی تو پھر
آگے چل کر یہ معاملہ اس کے ساتھ بھی پیش آنے والا ہے کہ اس کو بھی ناانصافی اور ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ ہر جگہ پر جو ناانصافیاں موجود ہیں اس کا خاتمہ ہمیں ہی کرنا ہے اور ہمیں یہاں سے قدم آگے بڑھانا ہے تاکہ حضرت حجت کی بھی حمایت ہمیں حاصل ہو سکے. میں بس اپنی بات کی تائید کے طور پر ایک بات عرض کروں گا. ہمارے بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں سید ابو الحسن اصفہانی، جو مرجع تقلید بھی رہ چکے ہیں. آیت اللہ برجردی کے بعد ان کی مرجعیت کا زمانہ آیا. بہت بڑے بہت بزرگ عالم دین. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ اور ظاہر انہوں نے اپنے سوانح حیات کے اندر خود اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جب وہ بہت بچپنے کا عالم تھا، 10 برس کے تھے، تو اپنے والد صاحب سے انہوں نے کہا کہ مجھے اصفہان جانا ہے پڑھنے کے لیے. چونکہ ان کا اصفہان کے قریب ایک گاؤں تھا، والد صاحب سے اجازت مانگی. بڑے اصرار کے بعد انہیں اجازت مل گئی اور وہ اصفہان گئے پڑھنے کے لیے. جب کچھ مہینے گزرے تو ظاہر سی بات ہے کہ پرانا زمانہ ہے، طالب علمی کا زمانہ ہے، بڑی مشکلات ہوتی تھی، لیکن بہت عقیدت کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ آئے تھے. کہتے ہیں کہ میرے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ حتیٰ جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی میرے پاس موجود نہیں تھی. یعنی سردیوں کے موسم میں میرے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ میں اپنے کمرے کو گرم رکھ سکوں، اپنے آپ کو گرم رکھ سکوں. اور جنہوں نے ایران کی سردیاں دیکھی انہیں اندازہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک برف باری ہوتی ہے. تو سردیوں کا موسم ہے، کھانے کے لیے صحیح چیزیں موجود نہیں ہیں، مشکل سے روٹی دستیاب ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ انہی حالات کے اندر میرے والد صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اور جب میرے مدرسے میں آئے اور میرے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھ کر بڑا انہیں غصہ آیا کہ تم اتنی عالیشان زندگی چھوڑ کر، اتنی بہترین زندگی چھوڑ کر یہاں آئے ہو پڑھنے کے لیے. نہ تمہارے پاس کوئی انتظام ہے گرم رہنے کا، نہ تمہارے پاس لباس کا کوئی انتظام ہے، نہ تمہارے پاس کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے. کیا کرو گے یہاں پڑھ کے اور کیسے تم آگے بڑھ سکو گے؟ کہتے ہیں جب والد صاحب نے اس طرح سے مجھے کہا تو میرا دل بہت ٹوٹا، اور میں نے چاہا کہ کسی طریقے سے والد صاحب یہاں سے مطمئن ہو کر جائیں اور ان کا دل راضی ہو جائے کہ میں یہاں بہت سکون میں ہوں، کیونکہ میں امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کر رہا ہوں. اور کاش پروردگار ہم سب کو بھی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ زمانے کے امام کی نوکری اس انداز سے کرنے کی توفیق عطا ہو. کہتے ہیں بس مجھے والد صاحب نے کہا کہ یہ سب اپنی چیزیں اٹھاؤ اور ہم دوبارہ اپنے گھر جا رہے ہیں. اور میں ایسے سے اپنی چیزیں اٹھانے لگا، لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اے امام زمانہ یا صاحب الزمان ادرکنی. اور یہ کہتے کہتے میں نے یہ سوچا کہ اے امام وقت، مجھے اپنے والد صاحب کو یہ یقین دلانا ہے کہ کوئی میرے اوپر موجود ہے جو میرے حالات کو دیکھ رہا ہے، مجھ سے زیادہ قریب ہے میرے حالات سے. کوئی اسباب ایسے فراہم ہو جائیں. بس ابھی میرے دل میں یہ تمنا آئی تھی کہ اچانک مدرسے کی گھنٹی بجی اور جو چوکیدار وہاں پر تھا اس نے دروازہ کھولا. ایک صاحب موجود تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے سید ابو الحسن اصفہانی سے کام ہے. اس چوکیدار نے جا کر، ابھی بچپنے کا زمانہ ہے، 10 برس کے تھے، آواز دی کہ ابو الحسن تم سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہے. میں نیچے آیا اور اس شخص سے ملاقات کی تو اس شخص نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کچھ اور چیزیں دی اور یہ کہا کہ اپنے کمرے میں دیکھو فلاں جگہ پر ایک چراغ موجود ہے، اس چراغ کو جلاؤ اور اپنے کمرے کو گرم کرو اور یہ پیسے لو اور اس سے اپنے مہمان کی ضیافت کرو، اور یاد رکھو تمہارے اوپر بھی اور ہر شیعہ کے اوپر ایک سرپرست موجود ہے. بس کہتے ہیں کہ میرا تو بچپنے کا زمانہ تھا، میں نے یہ ساری چیزیں سنی اور میں خوشی خوشی لے کر اپنے کمرے میں آیا اور اپنے والد صاحب کے سامنے رکھا. کہا کہ دیکھیں میری اس طرح سے غیب سے مدد ہوئی ہے اور یہ پیسے موجود ہیں اور مجھے کہا گیا ہے کہ کمرے میں فلاں جگہ پر چراغ موجود ہے، اس کو جلایا جائے. میں نے وہاں پر دیکھا اور چراغ موجود تھا، اس چراغ کو میں نے جلایا. اور پھر جو یہ جملہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا تو میرے والد صاحب بھی برداشت نہیں کر سکے، زانوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے. کہا کہ اس شخص نے جس نے مجھے پیسے دیے کہا ہے کہ مہمان سے کہہ دینا اور ہر شخص سے کہہ دینا کہ تمہارے اوپر بھی کوئی موجود ہے. بس یہ جملہ سننا تھا، میرے والد صاحب زانوں کے ساتھ، گھٹنوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے اور مجھے گویا سینے سے لگا کر یہ کہا کہ بیٹا تو نے جو راستہ اختیار کیا ہے بہترین راستہ، اسی راستے پر تو چلتا رہے. اور بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا. سید ابو الحسن اصفہانی کی زندگی میں پھر اور کئی ساری ملاقاتی امام زمانہ کے واقعات ہیں، لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف سید ابو الحسن اصفہانی نہیں، ہر شخص کے اوپر امام زمانہ علیہ السلام کا ہاتھ موجود ہے اور ہم سے وہ قریب ہیں. ہماری تنہا امید وہ ہیں اور یقیناً وہی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ ہم سے جتنا قریب ہیں کیا ہم بھی ان سے اتنا ہی قریب ہیں.
یا صرف ہم نے اپنی مشکلات کو حل کروانے کے لیے امام زمانہ کا واسطہ اختیار کیا ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ واقعی زمانے کے امام ظہور فرمائیں اور ویسی حکومت قائم فرمائیں جیسے مولا علی علیہ السلام کی حکومت تھی، ویسی حکومت قائم فرمائیں کہ جیسے نبی اکرم کی حکومت تھی، ویسی حکومت قائم فرمائیں جیسے جناب یوسف علیہ السلام نے مصر میں قائم کی، جیسے جناب سلیمان علیہ السلام نے قائم کی؟ تو وہ حکومت پاک و پاکیزہ حکومت ہوگی، وہاں پر پروردگار کی فرما برداری ہوگی۔ میں نے اپنی زندگی میں خدا کی فرما برداری کتنی کی ہے اور میری عادت کتنی بنی ہوئی ہے پروردگار کی فرما برداری کرنے کی؟ کیا میں 5 وقت کی نماز بھی بغیر قضا کے ادا کر لیتا ہوں؟ کیا میں ماہ رمضان کے جو روزے آ رہے ہیں اس میں میری تیاری ہے کہ پورے روزے رکھوں گا؟ کیا میری اتنی تیاری ہے کہ میں والدین کی اطاعت کرتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کو راضی کیے ہوا ہوں اور ان کو بھی پروردگار کے ساتھ اور ان کے اس کے راستے پر چلانے کے تیار ہوں؟ میری آمادگی کتنی ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے، اور یہ ہم سب کا اپنے آپ سے بھی سوال ہے، اور جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے وہاں تک یہ سوال ہے کہ امام زمانہ تیار ہے، ہماری کتنی آمادگی ہے۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو سب سے ٹاپ سینئر افراد کا گروہ ہے، اسے کہا جاتا ہے اوتاد، یہ اوتاد کا گروہ ہے، اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ 4 افراد صرف اوتاد میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ابدال کا گروہ ہے، ابدال کے اندر 40 افراد موجود ہیں روایت کے مطابق، اور پھر نجبا کا گروہ ہے، نجیب اور پاک و پاکیزہ افراد کا گروہ ہے، روایت کا جملہ یہ ہے کہ اس میں 70 افراد شامل ہیں، اور پھر آخری گروہ صلحاء کا گروہ ہے، صالح افراد کا گروہ ہے، اس میں 340 افراد موجود ہیں۔ یہ اس روایت سے ہٹ کر روایت ہے جو 313 کی روایت ہے کہ جب امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے تو 313 افراد وہ ہیں جو سب سے پہلے ان کی بیعت کریں گے، یہ اس سے ہٹ کر روایت ہے۔ اور روایت کا گویا مفہوم یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر یہ تقریباً 450 افراد موجود ہوتے ہیں، یہ افراد موجود ہوتے ہیں اور امام کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر خاص لطف و کرم ہوتا ہے امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کئی سارے افراد کے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے یا ہمیں خاص توفیق نصیب ہوئی ہے، ہماری جو حاجت تھی وہ ہماری حاجت پوری ہو گئی۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی امام زمانہ سے ملاقات نہیں ہوئی ہے بلکہ امام زمانہ کے ان قریبی افراد سے ملاقات ہوئی ہوتی ہے، اور ان کے بھی بے شمار واقعات ہیں۔ واقع دامن وقت میں گنجائش نہیں ورنہ ان کے واقعات میں ذکر کرتا، صرف ایک نام آپ کی خدمت میں عرض کروں، آغا جعفر مجتہدی، بہت بڑا نام ہے ان کا، اور بڑے بڑے بزرگان اور بڑے بڑے علماء اور مراجعین آغا جعفر مجتہدی سے خاص عقیدہ رکھتے تھے، چونکہ ان کی امام زمانہ سے کئی مرتبہ ملاقاتیں ہوئی، اور کہتے ہیں یہ شاید ابدال کے اندر شامل تھے، یا شاید ان 313 افراد کے اندر شامل تھے، یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ 450 افراد کے اندر شامل تھے۔ خاص نظر کرم تھی امام زمانہ کی ان کے اوپر، اور یہ خود کئی مرتبہ لوگوں کی داد رسی کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ تو جب آغا جعفر مجتہدی اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں یا دیگر افراد اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو بھی کوشش کرنی ہے، اور اسی زندگی میں کوشش کرتی ہے کہ امام کی خدمت میں ہم بھی حاضر ہو سکیں۔ 15 شعبان کی مناسبت سے، مسجد جمکران کی مناسبت سے اور مولود شعبان کی مناسبت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں بھی وہ توفیق عطا فرما، اور سچے دل سے ہماری یہ دعا ہے کہ وہ توفیق عطا فرما کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اتنے فرما بردار ہو جائیں زمانے کے امام کے کہ ان 450 افراد کے اندر ہمارا بھی نام شامل ہو سکے، ہمارا نام بھی ان 313 افراد کے اندر شامل ہو سکے۔ اور پروردگارہ اگر ہماری حیات کے اندر زمانے کے امام کا ظہور نہ ہوا تو ہماری قبروں سے ہمیں باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم ان کے ظہور کے وقت ان کی نصرت کر سکیں اور حکومت امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم زندگی گزار سکیں۔ پروردگارہ حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عاشقین محبین میں ہم سب کا نام شامل فرما، اور جو خدمت ہو سکتی ہے، جو وظائف ہو سکتے ہیں، جو اعمال ہو سکتے ہیں جو امام زمانہ سے ہمیں قریب کر سکیں وہ ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے زمانے کے امام زمانہ حضرت حجت ابن الحسن ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں یا علی مدد، یا ابو الفضل العباس مدد، یا حسین مدد، تو روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی آتے ہیں تو یا امام زمانہ آتے ہیں یا امام زمانہ کے حکم سے ان کا کوئی صحابی آتا ہے جو ہماری مدد کرتا ہے۔ پروردگارہ حضرت حجت ابن الحسن کے صدقے میں
जितने भी परेशान अलमोमिनीन तमाम की परेशानियों को दूर फरमा, बिलखुसूस मरीज़ों को शिफा कामिल और आजिला अता फरमा। परवरदिगार हम सब को चारदा मासूमीन की ज़ियारत नसीब फरमा, चारदा मासूमीन की शफाअत से बहरमन फरमा, और ज़िंदगी में एक मरतबा ज़माने के इमाम का दीदार अनवर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, उनकी खिदमत उनकी नौकरी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कब्र की पहली रात उनकी और उनके अजदाद की ज़ियारत नसीब फरमा। पालने वाले जो हमने कहा है और जो सुना है उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और जो इसका इंतज़ाम कर रहे हैं परवरदिगारा उनकी भी नई तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़े शुक्रगुज़ार हैं हम क़िबला तक़ी महदवी साहब के, जो अपने ख़िताब से हमारे तमाम मोमिनीन को महसूस फरमा रहे थे। हम दुआ गो हैं क़िबला के लिए और हमारी जमकरान की उर्दू टीम के लिए जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ से शुक्रगुज़ार हैं और एक बार तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। इसी के साथ आज हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। अपने मेज़बान शम्स जाफ़री और हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की उर्दू टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।